طرح کے ہوتے، یہاں لوگ ہمیں یورپ کی مثالیں دیتے، لوگ یہاں ہمیں آ کر کے امریکہ کی مثالیں، انہیں کیا پتا حکومت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ سائیکل پہ جاتا ہے ان کا حکمران۔ میں نے کہا وہ سائیکل پہ جاتا ہے؟ میرے عمر فاروق مدینے سے مکے گئے تھے تو پیدل ہی حج کرنے چلے گئے، پیدل ہی۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھانے گئے، عید کی نماز عمر خطبہ عید دینے گئے۔ اور اس زمانے میں کون سا غریب ہے جو ننگے پاؤں جاتا ہو؟ کون سا غریب ہے جو مسجد ننگے پاؤں جاتا ہو؟ لوگوں نے تو 3 قسم کی چپلیں رکھی ہوئی ہیں، ایک مسجد جانے کی علیحدہ ہے، گھر پہننے کی علیحدہ ہے، شادی بیاہ پہ جانے کی چپل علیحدہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے عید کا خطبہ دینے کے لیے، تو بیوی سے کہنے لگے جوتا، اس نے کہا صاحب اتنی دفعہ ٹوٹا ہے اب گانٹھا نہیں جا سکتا، اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب دوبارہ پیمند نہیں لگ سکتے۔ حضرت عمر کہنے لگے چل کوئی حرج نہیں، بغیر جوتے کے ننگے پیر ہی چلتے، کوئی حرج نہیں۔ تو کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چپ کر، لوگ جس دن عمر نے یہ دیکھ لیا نا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس دن عمر نہیں رہے گا۔ تو کہا پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ کل کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور پرسوں کچھ کہتے ہیں، میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں ننگے پیر عمر جا رہے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں حضور نے جہاں بھی کہا نا، فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ حضور نے فرمایا عمر جس رستے سے جاتا ہے شیطان وہ رستہ بدل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ اس کی زبان پر حق جاری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا 950 سال حضرت جبریل میرے عمر کی شان بیان کریں تو ان کی عظمت ختم نہیں ہوتی، 950 سال جبریل عظمت بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی۔ یہ بات ہے حضرت عمر کی، اور فرمایا عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، یہ شان ہے اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، جس گلی سے عمر آئے شیطان رستہ بدل جائے۔ میرے عمر فاروق کی شان 950 سال بیان ہو تو ختم نہ ہو۔ عمر کی زبان پر اللہ حق بیان کرتا ہے، جو عمر کہتا ہے وہی رب کر دیتا ہے۔ حضور ساری زندگی فضیلتیں بیان کرتے رہے، عمر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائے نا کہ یہ والی حدیثیں کبھی عمر نے بھی روایت کی ہو کہ حضور نے میرے بارے میں یہ کہا ہے؟ یہ روایتیں وہ روایت نہیں کرتے، ان سے جب لوگ کہتے عمر تیری بڑی بات ہے تو عمر رو پڑتے، کہتے میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا، اونٹ چرا۔ اس سے آگے عمر گئے ہی نہیں ساری زندگی، اس سے آگے لفظ ہی نہیں ادا کی۔ اور میں تو بھائی اونٹ چرانے والا، میرا باپ تو اونٹ چرایا کرتا تھا، 10 اونٹ تھے، میری ڈیوٹی ہوتی تھی، سنبھالے نہیں جاتے تھے، ابا ڈنڈوں سے مارتا تھا۔ ساری زندگی عمر حج کرنے گئے، ایک خشک تنا کھجور کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے کلاوے میں لیا، رونے لگے۔ لوگوں نے کہا عمر کیا ہوا؟ فرمانے لگے یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں میں اونٹ چراتا تھا، 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے، دیکھو رسول اللہ کی شان، آج ساری امت چلانے کا طریقہ عطا فرما دیا ہے، ساری نظریے سے پیار۔ یار پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ آپ جس آدمی کی 50 کروڑ کی پراپرٹی ہے اس کو پوچھیں سب سے غریب، آپ کو وہی نظر آئے گا، وہ کہے گا میں ٹائٹ ہوں، حالات بڑے۔ میں کئی بار پوچھا انہوں نے، میں کہتا ترجمہ بھی 10 کروڑ کی، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، اور ٹائٹ حالات کون سے ہوتے ہیں جی؟ جس آدمی کا کروڑوں میں کاروبار ہے نا اس کو آپ چھیڑے وہ رونے لگ جائے گا، رونے۔ تو کئی میں نے ایسے دیکھے کرائے کا مکان ہے، ان سے پوچھے صاحب کیا حال ہے تو کہتے ہیں جتنی اللہ نے شان والی زندگی ہمیں عطا کی ہے کسی کو نہیں دی ہوئی۔ اس کا مطلب ہے خوشی بھی یہی ہے اور غم بھی یہی ہے، اندر سے خوشی ہے، اندر سے ہی۔ کیوں نہیں؟ اگر راضی رہنا ہے تو ادھر سے رہنا ہے، ناراض رہنا ہے تو بس اپنے آپ کو خوش رکھے گا تو ہو جائے گا۔ گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات میں توجہ کی۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا، اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے، اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے او امیر المومنین، اللہ سے ڈر جاؤ، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑا دے گا، ڈر جا رب سے۔ کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، کبھی نہیں،
ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی، تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا، کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی؟ اتنی دیر میری تعریف میں لگائی، اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا، حضور پہ درود پڑتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کر، کس چکر میں؟ آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی ہے، جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی ہے درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں، صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ابا جی نا اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کنویں سے پانی بھر کے آ رہے، میں دوڑ کے آگے گیا، میں نے کہا ابا جی مجھے دے دے، فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے، کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا، اسے ذرا ذلیل کر رہا ہوں، ذرا اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بڑی چیز ہے، تو میں نا ابھی مشکیزہ گھر رکھ کے آؤں گا، پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کے لیے، پھر میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا، امیر المومنین بن کے نا تو میرا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا۔ اب یقین کریں ہمارا آزما خراب ہو جاتا ہے جب تک ہمارا تعارف صحیح نہ ہو، ہمارا تعارف ٹھیک نہ ہو، میں یہ ہوتا ہوں میں وہ ہوتا ہوں، چھوڑ مٹی دہتے مٹی رہنا ہی، مٹی دہتے مٹی دہتے مٹی رہنا ہی، ایوی کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے، مٹی دہتے مٹی رہنا ہی کادی بلے، مجھے پوچھ لو مجھے جان لو میرا نام لے لو، میں بھی آیا ہوں، میں بھی ہوتا ہوں، میرا بھی یہ تذکرہ ہے۔ جس کو اپنا تعارف کرانا پڑ گیا اس سے بھی زیادہ کمزور کوئی ہے؟ فوٹو میں دکھاتا پھرتا ہے فلانے کے ساتھ فوٹو فلانے، تو کمزور بندہ یہ کام کرتا۔ حضرت عمر فاروق اللہ اکبر، حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا میں حکم دیتا ہوں، اتنا تگڑا بندہ، ساری زندگی اپنا محاسبہ، ساری زندگی اپنے گریبان میں دیکھا، ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا، اپنے آپ کو ٹٹولا، 62 سال عمر بیت گئی۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے، میرے نبی کریم علیہ السلام نا ان سے راز کی باتیں کرتے تھے، ہر بندے کا عزمہ ٹھیک نہیں ہوتا، سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے، مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی، جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے، نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے، ترمذی میں ہے، فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے، وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے، کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ فرماتے آدھی رات کا وقت تھا، میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں گھبرا کے اٹھا، اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں، دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے تھے، میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے، کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا، تیرا ویر بن کے آیا ہوں، امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا، مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا۔ کہتے میں نے عمر کو گھر کے اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا، میں نے کہا حضور میں غریب آدمی، میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا، تو جانتا ہے عمر وعدوں کا پکا ہے؟ کہا حضور جانتا ہوں۔ کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا، حضور پہلیاں نہ بجھوائے، مہربانی کر بتایا کدھر آئے ہیں؟ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا ہوں، 63 میں چل رہا ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، پھل پک گیا، اٹھ فریدا ستیا، داڑھی آ گئی پور، اگا نیڑے آ گئی، پیچھا رہ گئی دور، اب قبر اشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے۔ کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے، پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں، پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے، سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟
सच बताओ उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर, ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से जरूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि 950 साल हजरत जिब्रील जनाब उमर की शान बयान करें तो फिर भी बयान नहीं होती। ये मैंने जरूर सुना। दोस्तों, सारी जिंदगी हजरत उमर ने अगर दूसरों का मुहासबा किया तो अपना और अपने बच्चों का भी कड़ा ख्याल रखा, अपनी जात पर बड़ी तवज्जो दी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो खादिम से कहने लगे बूढ़ी से पूछो। तो पूछा अम्मा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा क्या बात है? तो अम्मा कहने लगी जाओ दौड़ो, तुम्हें क्यों बताऊं, देहात की सीधी सादी बीबी, जाओ भाग जाओ। कहा नहीं अम्मा मेहरबानी करो, अंदर तो आने दो। बड़ी मिन्नत के बाद अम्मा मानी। उमर फारूक आम आदमी नहीं जिससे दुनिया कामती है। हजरत उमर अंदर गए। अम्मा क्यों परेशान हो? तो अम्मा कहने लगी तुम्हें क्यों बताऊं, मेरा अपना दुख है। चल अम्मा बता दे, तेरी मेहरबानी। अम्मा कहने लगी मैं एक बेवा हूं, बे औलाद हूं, कोई मेरा सहारा नहीं। मुझे उमर फारूक से बड़ी शिकायत, मेरे ऊपर 25 दिनार का कर्जा चढ़ गया है और 3 दिन हो गए मैंने रोटी नहीं खाई, और उमर ने मेरी खबर नहीं ली। हजरत उमर को पता चल गया अल्लाह वारस है, इसका कोई 2, 4, 10 हजार वोट कोई नहीं। एक को मेके से 6 मुरब्बे नहीं लेके आई, एक अकेली तने तनहा। और भाई जब अल्लाह का खौफ होता है तो फिर इंसान इन गरीबों को भी मनाता है। फिर रेड़ी वाले की भी अहमियत बढ़ जाती, फिर रक्शे वाले की कदर भी बढ़ जाती। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे अम्मा उमर से शिकवा है? कहा? जनाब उमर कहते हैं मैंने एक जुमला कहा तो अम्मा ने तो मुझे लाजवाब कर दिया। मैंने कहा अम्मा उमर को क्या पता कि तू भूखी और मकरूज है, उसे क्या खबर? तो अम्मा कहने लगी क्या कहा तुमने? उमर को खबर नहीं, उसे पता नहीं? तो उमर से कहो ना छोड़ दे हुकूमत, उसके हवाले करे जो खबर रख सकता है। क्यों बैठा है फिर? हमारे हुक्मरान कहते अभी मैं सदमे में हूं, निकलूंगा तो बात करूंगा, ना इधर उधर की तो बात कर। ये बता कि काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हाँ तुझे जवाब देना पड़ेगा। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से अम्मा कहने लगी नहीं खबर रख सकता तो हुकूमत क्यों करता, छोड़ता क्यों नहीं? तो हजरत उमर कहते मैं कांपने लगा, दौड़े गए जनाब उमर। मैंने कहा इस अम्मा का 6000 वोट नहीं कि इसकी कदर की जाए। ये अम्मा कोई बहुत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर नहीं कि इसकी बात मानी जाए कि लावारस और बेवा बीबी। उमर दौड़े गए, घर से अनाज का थैला कंधे पे रखा, 25 दिनार भी लिए, पक्का पकाया खाना भी लिया। खादिम कहने लगा हुजूर मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूं। तो हजरत उमर फरमाने लगे चल वादा कर कयामत के दिन भी मेरा बोझ उठाएगा। कहने लगा जी नहीं वहां नहीं उठा सकता। फरमाया फिर आज भी ना उठा, मुझे ही उठा ले, ये मेरा बोझ है तो मुझे ही। अम्मा के सामने 25 दिनार भी रखे। फिर अम्मा को हजरत फारूक आजम ने 2 महीने का राशन भी दिया, फिर पका पकाया खाना भी दिया। मामूली आदमी की बात नहीं कर रहा, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। हजरत उमर मदीने में बैठ के कभी ललकार दे तो कैसर और किसरा की टांगे कांपे। जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह खाना खिला के अम्मा चारपाई पे थी तो उमर नीचे बैठ गए। कहने लगे अम्मा चल उमर को माफ कर दे, चल चल जाने दे, कोई अर्जी नहीं, बेचारे को पता नहीं चला। तो अम्मा कहने लगी तूने फिर उमर का जिक्र छेड़ दिया। बेटे मेरे घाव बड़े गहरे हैं, मेरे जख्म बड़े सख्त, कलेजा फटे तो तुझे दिखाऊं कितनी तकलीफ में हूं। मैं तो पका हुआ फाल हूं, किसी वक्त भी दुनिया से चली जाऊंगी, मैंने उमर को माफ नहीं करना। जब मैं कब्र में जाऊंगी ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम आएंगे तो मैं उमर की शिकायत करूंगी। मैं कहूंगी हुजूर इससे पूछिए या रसूल अल्लाह बेवा और बूढ़ी का ख्याल ही नहीं किया। तो आपके गुलाम कहते हैं मैंने उमर को कभी इतना रोते नहीं देखा जितना आज रोए। कहने लगे अम्मा उमर को मैं जानता हूं वो कमजोर है, ये शिकायत ना लगाना, वो कमजोर है, मुकाबला नहीं कर सकेगा, ये शिकायत ना लगा, चल माफ कर दे। तो अम्मा कहने लगी अच्छा तू मुझे कुछ अच्छा लगता है, जा तेरी खातर उमर को माफ किया।
تو پیارا لگا ہے، جا معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا، تیری خاطر عمر کو معاف کیا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کے دو۔ کون اتنے جتن کرتا؟ کون؟ کسی سے کہنا جا اپنی اماں کو منا لے، تو کہتے ہیں نہیں میری غلطی کوئی نہیں تو مناؤں کس بات پہ، ہمیں تو 20 دلیلیں آتی ہیں، جا ابا کے پیر پکڑ لے۔ پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا، اور جس کا باپ ناراض ہوگا وہ سارا دن وظیفے پڑھے، اس کا اللہ راضی۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ کے دو، لکھ دو۔ تو اماں کہنے لگی آپ لکھے میں سائن کر دیتی ہوں، آپ لکھ دے میں سائن کرتی ہوں۔ حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی، پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دیا۔ اماں سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے۔ اوہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے ہو، میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا، یہاں بیٹھے ہو، وہ کچھ لوگ ملنے آئے، نکلو۔ اماں نے سنا کہ یہ عمر تھے تو اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ آئے ہائے عمر تھے، آپ عمر تھے؟ تو جناب عمر کہنے لگے اماں تو نے جو کہا ٹھیک کہا، لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہا، یہ ذرا سائن کر دے۔ اماں نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو، عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا اور مولا علی شیر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو، مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا، اور جب میں پردہ کر جاؤں نا تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا۔ اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو تو رکا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا، حضور یہ میں راضی۔ بھائی جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے۔ بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی تھی۔ اتنا سخت احتساب کرتے۔ کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے۔ جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو، لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا، کچھ اور معاملات ہوتے تھے بڑھا دیتے۔ مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے، اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے، خاص توجہ کرتے۔ ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں، ان کے بادشاہ پیغام لے کے۔ شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں خاتون اول، جی خاتون، باقی سارے دو میں خاتون اول، ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا۔ تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا، تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی۔ اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا، کچھ زیورات بھیجے، کچھ تحائف بھیجے۔ جب حضرت عمر کے گھر آئے نا وہ خادم لے کے آیا، اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے، تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا انہوں نے بھی یہ بھیجے۔ حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے، یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے، سنت ہے، محبت بڑھتی ہے، تو یہ کوئی قباحت نہیں، اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا، تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا، ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے۔ ذاتی آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے، پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ اور
قوم بڑی بادشاہ ہے, لائنوں میں لا کے ووٹ دیتی ہے. دو کام ہمیشہ لائن میں لا کے کرنے, ایک بل لائن میں لا کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لا کے, تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں. مرضی سے آپ ووٹ دینا, پر جو بات درست ہے اس کو سنو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی. فرمایا یہ 3 دینار تیرے اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ, کیونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں. تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہے, تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ. تو زوجہ ہنس پڑی, کہنے لگی میں نام بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی, کہنا تو میں نے ہے ہی, جو کہ سامنے عمر فاروق ہیں, لہذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ, حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے. کیسے وہ کسرا بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے, پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی, ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے. کالا رنگ ہے, نام بھی لکھنا نہیں جانتے, زمانے میں تعارف کوئی نہیں. حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے. لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو, کسرا سے نہیں ڈرتا, یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ, اس کی بات نہ کرنا, اسے آنے دو, اسے آنے دو, اس کی بات نہ چھیڑنا. حضرت سیدنا بلال آئے, کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں چپ کر یار. بازو پکڑا, اپنی کرسی پہ بٹھایا. حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں, مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے, میں تو غریب ماں کا بیٹا, غلام باپ کی اولاد, سلیقہ, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو غلام ہی, پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے, اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا. فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا, بت ٹوٹ گئے تھے, بڑے بڑے سردار تھے, اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے. تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں, کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے. حضور نے فرمایا چپ کرو, بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال, احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال, تپتے صحراؤں میں پڑے تو بلال, ہر جگہ مار کھائے تو بلال. اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے. فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا, ابو بکر بھی نیچے, عمر بھی نیچے, عثمان و علی, طلحہ اور زبیر بھی نیچے. آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا کرتا. بھائی یاد رکھیں عزت حضور کی غلامی میں ہے نہ. یہ دیکھو میری برادری کیا کہتی ہے. حضرت سلمان فارسی گورنر تھے, کھانا کھا رہے تھے, دسترخوان بچھا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لقمہ دسترخوان پہ گرے اٹھا کے کھا لو, اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا. دسترخوان صاف ہوتا ہے. روٹی, بڑے گورنر تھے آپ, بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے, وزیر بیٹھے تھے, روٹی کا لقمہ گر گیا. آج تو لوگ فیشن میں عزت ڈھونڈتے ہیں نا, وقار ڈھونڈتے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں, میں معاذ اللہ لڑکی لڑکے کٹھے بٹھا کے منگنی کروں تو میں ماڈرن شمار ہو جاؤں گا, میں بڑے بڑے ڈھول بجاؤں تو ماڈرن بنوں گا, میں اگر مہندی پہ سارے تماشے کر ڈالوں تو میں ماڈرن ہوں. دیکھو عزت کس بات میں. حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے, سفیر وزیر نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے, کھانا کھاتے کھاتے لقمہ گرا دسترخوان پہ. حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا, منہ میں رکھا, پھر انگلی مار کے دسترخوان صاف کیا. ایک صحابی کان میں کہنے لگے سلمان کیا کر رہے ہو, کیا کر, آپ گورنر ہے, سوچئے تو صحیح, یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی, اٹھا اٹھا کے کھا رہے. کان میں بات کی, کان میں. حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے, کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے, انہوں نے کان میں بات کی. لیکن جناب سلمان فارسی اعلی اعلان بولے, کہنے لگے ان 4 5 6 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں, اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں. یہ 4 5 دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے منہ موڑ لوں. پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی, رونے لگے. آپ فرمانے لگے میں مدینے کے بازاروں میں کھجوریں اتارتا تھا, نوکریاں کرتا تھا,
یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گھر میں تھے تو رونے لگے، بڑی دیر تک روتے رہے۔ والدہ اٹھی تو صاحبزادے سے کہنے لگی پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے۔ شہزادے آئے، کہنے لگے امیر المومنین والد گرامی کیا ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے بیٹا اپنی اماں کو بلاؤ۔ والدہ آ گئی، کیا بات ہے؟ کچھ طبیعت خراب ہے تو حکیم کا بندوبست کیا جائے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کچھ بھی نہیں، آج مسجد سے نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ میری تعریفیں کر رہے تھے۔ یہ حضرت فاروق اعظم کے وصال کے قریب کے دن ہے۔ تعریف ایک تو حضرت یہ رونے کی بات ہے کہ خوش ہونے کی؟ آپ فرمانے لگے نہیں، سوچتا ہوں باہر تو میں اچھا رہا ہوں، پتہ نہیں گھر میں ہی کوئی زیادتی نہ ہو گئی ہو، پتہ نہیں تمہارے ساتھ بھی میرے معاملات ٹھیک تھے کہ نہیں، صحابہ تو تعریف کرتے ہیں، رو رہا ہوں تمہاری وجہ سے نہ الجھ جاؤں، بیوی ہی نہ کہے میرا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یہ لفظ کہتے کہتے پہاڑ ہے یہ شخص، کیسر و کسرا کامتے ہیں۔ حضرت عمر رو پڑے، بی بی سے کہنے لگے مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتی؟ میرے اوپر بوجھ تھا امت کا، میں ساری رات مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا، دن سارا مسجد میں گزرتا تھا، میں تجھے وقت نہیں دے پایا، معاف نہیں کر دیتی؟ تو زوجہ کہنے لگی نہیں عمر، میں نے بھی زندگی میں اپنا کوئی سکھ چین نہیں دیکھا، کوئی چاؤ پورا نہیں کیا، میں کیسے معاف کر دوں؟ میں نہیں معاف کرتی۔ حضرت عمر زمین پہ بیٹھ گئے، رونے لگے، کہنے لگے چل معاف کر دے۔ کہنے لگی ایک وعدہ کرو، قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ میں میری سفارش کرو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو گے کہ اللہ اچھی تھی، مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، روٹی پکا کے دیتی تھی، میری عزت کی محافظ تھی؟ جناب عمر کہنے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے، رب اپنے فضل سے عمر کو جنت دے گا تو عمر تجھے جنت میں ساتھ لے کر کے جائے گا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے۔ عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے، وہ خیر آج بھی ہیں، پروٹوکول کا ماحول آج بھی، یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا، پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نے آنا ہے، لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، بڑی بات۔ اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا، تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا، پروٹوکول بڑا چاہتے تھے، ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو۔ اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، ڈر رہا ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ سادہ آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے۔ اللہ کے رسول نے تھپکی دی، کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتے حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے، کوئی بات اگر ایسی ہو گئی آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی، پہنچ کہاں گئی؟ جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے، تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی۔ میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں۔ بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے، دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا، کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا، یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو، اپنے ماضی کو یاد رکھیں۔ یار صفائی کرنے والا صفائی ٹائم پہ کرتا ہے نا، تم چراغ تو صحیح جلاتے ہو نا؟ مجھے بتاؤ آنے والوں، یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ اور سر ان کے قدموں میں رکھ کر
झुक कर जीना कैसा, दे लाखें और रूह तुम्हारी, लगती है सैराब मुझे, दर पे उनके बैठ कर आबे जमजम पीना कैसा है। कहने लगे उमर उस कोने का क्या हाल, और फिर कहने लगे वो फला फला बाग में हुजूर असर के बाद जाया करते थे, उसके फलों फूलों का क्या हाल है। तो हज़रत उमर कहते हैं बिलाल की बातें सुन के मैं रोया, तो मैंने कहा बिलाल तुझे इतना प्यार है तो छोड़ क्यों आया है। तो कहने लगे उमर मेरा वजूद शाम में रहता है पर दिल मेरा मदीने में ही रहता है, रूह मेरी मदीने में ही रहती है, बस सजना बाज मोहम्मद बख्शा की मरना ते की जीना, कहा वहां ही रहता हूं। एक दफा ना कूफे में रहते थे हजरत अली, मौला अली ने सारी जिंदगी किसी से सवाल नहीं किया, देने वाले थे ना, सवाल नहीं किया। एक बड़ी खूबसूरत कंदील एक शख्स लाया, खूबसूरत लालटेन बनी होती थी वो, और उसमें तेल मिट्टी का नहीं डालते थे, खुशबू वाली कोई चीज डालते थे तो वो जलती थी। वो लाया कूफे की जामे मस्जिद में, हजरत अली कूफे आ गए, कहा हुजूर ये जला ले। जब वो लाया ना कंदील तो हजरत अली ने जिंदगी, इमाम हसन कहते हैं मैंने अजीब जिंदगी भर सवाल नहीं किया। उससे कहने लगे मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, इस तरह की एक और मिल जाएगी। तो उस शख्स ऐसे जैसे वो अर्श पे नहीं बैठ गया कि अली ने मुझे कह दिया, कहने लगा हुजूर मिल जाएगी। फरमाने लगे ले जाओ, कहते हैं वो लेके आया। तो जब वो लाया तो पहले वाली कंदील को इतना नहीं, उस कंदील को सीने से लगाया, अपना इमामे का पल्लू लेके हजरत अली ने पूछा, फिर आंखों में आंसू आए। इमाम हसन कहने लगे अब्बा जी मैं समझ नहीं पा रहा, ये आपने तो जिंदगी भर भूख काटी है, सवाल नहीं किया, तो ये क्या है। कहने लगे मुझे बड़ी पसंद आई थी, दिल करता है एक ले लूं और मैं हुजूर की मस्जिद में भी भेज दूं, मैं मदीने में भी भेज दूं, मेरा दिल करता है ये मस्जिद नबी में लग जाएगी तो इसकी शान बढ़ जाएगी। तो फरमाते इमाम हसन के मैं रो पड़ा। मैंने कहा हुजूर मुझे समझ आ गई है, रहते आप कूफे में है पर दिल आपका मदीने में ही बसता है, वजूद यहाँ है पर रूह आपकी, रब जाने सोने या महबूबा तेरे शहर दियां की लज्जतां ने, एक रोन जिन्हां ने वेख्या नहीं ते एक रोन दोबारा जामल नहीं। मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हरम की मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। यहाँ गरीब फकीर दरवेश मदीना हुसन है। तवज्जो है आप हजरात की। मैं 2010 में गया था, अम्मा जी जब मैं जाने लगा तब भी मैं रोता ही गया। वापस आया तो मैं अपनी वालदा से मैंने कहा कि अम्मा ये कहीं खामी ईमान ही ना हो। मैं मदीने से पलट आया, मैं बड़ा तड़पा। मैंने कहा अम्मा जी वो जाने की जगह तो है पर दोबारा आने की जगह नहीं, वहां से दोबारा आना नहीं चाहिए। वहां से सबसे मुश्किल मरहला मदीने से लौटना है, आना नहीं चाहिए। तो मेरी अम्मा मुझे कहने लगी अल्लाह तुझे बार बार बुलाएगा, दुआ करनी चाहिए, रोना नहीं चाहिए। बुजुर्गों का दरवेशों वाला जो अंदाज था। और फिर मैं दूसरी दफे उम्रे पे गया तो एक शेर था मुजफ्फर वारसी का, तो मैं वो पढ़ रहा था। मैंने कहा कि दोबारा आने की आरजू है, कि खुद को पाने की आरजू है, जो हज पे एहराम बांधते हैं अब वो बांध के आने की आरजू है। तो मैंने तो एक हज मांगा था, अल्लाह ने 2 अता फरमा दी। ये मुस्तफा के मदीने की शान है। मैदान बदर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मदद फरमाई, नुसरत फरमाई मुसलमानों की, और ऐसी कामयाबी दी कि पूरा कुफर जो उस वक्त मौजूद था वो कांपने लगा कि मुसलमानों के पास इतनी कुव्वत कहां से आ गई, इतनी ताकत के ये किस तरह मालिक हुए। बगौर समझिएगा बात को, जरा थोड़ा सा पस मंजर समझ लें। 15 साल तक ऐलान नबुव्वत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जंग की, किसी लड़ाई की इजाजत नहीं दी, किसी किस्म की मना फरमाया, बल्कि फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा अपना दीन है हमारा अपना दीन है, मना कर दिया गया। मुसलमान हिजरत करके आ गए मक्का से मदीना, लेकिन यहां भी कुरैश मक्का और कुफारे मक्का ने आलम इस्लाम को, मुसलमानों को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून से बैठने नहीं दिया, परेशान करते रहते थे। ये क्या करते कि मुसलमानों को मदीने आके तंग करते, घर तक आ जाते।
مکے کے قریش مدینے کے قریب آ کے مسلمانوں کو لوٹ کے لے جاتے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے آ کر کے یہاں سے بکریاں، اونٹ اور کئی اور چیزیں چوری کر کے لے گئے. تو مسلمان پریشان رہنے لگے. اللہ پاک نے طاقت دے دی، قوت دے دی مسلمانوں کو. حضرت عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑھ گئے، حضرت امیر حمزہ جیسے لوگ آ گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ آ گئے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص جیسے دلیر اللہ نے عالم اسلام کو عطا فرمائے. قوت آ گئی. حربد المومنین علی القتال، محبوب اب تیار کرے مومنوں کو لڑائی کے لیے. یہ بات قابل غور ہے. حضور نے فرمایا بھی 1000 کا لشکر اسلحے سے لیس ہو کے آ رہا ہے، تم 313 ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ نہ تمہارے پاس زرہیں ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ تمہارے پاس نیزہ ہے، نہ تیر ہے، کیا کرنا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ لیا نا، تو سب سے پہلے جو شخصیت اٹھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی. جناب صدیق اکبر اٹھے، عرض کرنے لگے محبوبہ بات ہی کوئی نہیں، آپ حکم کریں، ہم تو بڑی دیر سے تیار بیٹھے. حضرت عمر کہنے لگے حضور میں تو تھک گیا ہوں انتظار کر کر کے. اور شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے محبوبہ زنگ لگ گیا میری تلوار کو، زنگ لگ گیا، کوئی موقع ملے دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. فرمایا حضور زنگ لگ گیا، مہربانی کریں جلدی کریں، ہم تو تیار بیٹھے. حضور نے پھر توجہ کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر توجہ کی. تو یہ تو سارے وہ بول رہے ہیں جو میرے ساتھ مکے سے آئے ہوئے ہیں، مدینے والے بھی تو بولے نا. تو مدینے والوں میں سے حضرت مقداد اٹھے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، اور اٹھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تمہاری جانب ہے. تو کیا خوبصورت جواب ہے، اور کیا انداز تکلم ہے، اور کیا گفتگو بے حسن ہے، اور کیا پس منظر ہے، اور کیا دلیل ہے، اور کیا تاریخ کا مطالعہ ہے. حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں کہ آپ سے کہیں گے آپ لڑے یا آپ کا خدا لڑے. یا رسول اللہ ہم خشکیوں میں بھی لڑیں گے، دریاؤں میں بھی لڑیں گے. ہم خشکیوں، دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کہا حضور ہم وہ نہیں ہیں کہ جو آپ سے کہیں گے آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے، ہم تو تیار ہیں، آپ جلدی کریں. پھر حضرت سعد اٹھے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور کیا خوبصورت عرض کیا. کہا یا رسول اللہ کس سے لڑنا ہے؟ حضور بولیے ذرا یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا قریش مکہ سے. تو صحابی کا وجد دیکھیے گا، انداز دیکھیے گا. کہنے لگے حضور سنا ہے جن نظر نہیں آتے، دیو نظر نہیں آتے، سنا ہے دکھائی نہیں دیتے. محبوبہ آپ حکم کرے میں تو جنوں سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں، میں تو ان دیکھی جگہوں پہ تلواریں چلا جاؤں گا. نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں. یا رسول اللہ حکم کریں کس سے لڑنا ہے؟ میرے نبی پاک خوش ہو گئے، حضور خوش ہوئے، چہرے پہ مسکراہٹ دوڑی. شام کو مرضی کا نہ پکاؤ تو واک آؤٹ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں لے پیسے پھر پر کر کے آئیے، میری مرضی کا نہیں.